الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دل کے درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي وبارك عليه۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کو اللہ پاک نے مزید اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَخُسْرٌ، اور عصر کی قسم ہے، اور عصر کی قسم، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے۔ سب انسان جتنے ہیں سب خسارے کے اندر ہیں سوائے ان انسانوں کے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ انسان کے جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے آپس میں صبر کی وصیت کی، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، آپس میں جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ، عصر کی قسم ہے۔ عصر کسے؟ عصر کی تفسیر کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں عصر ایک تو ہے کہ نماز عصر کی قسم، کہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز عصر کی اہمیت کے لیے اس کی قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرو، حفاظت کرو سب کی، لیکن خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اور درمیانی نماز صلاۃ الوسطی کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے، کیونکہ جو عصر کی نماز ہے اس کے قضا ہو جانے کا شدید خوف ہوتا ہے، بڑا خوف ہوتا ہے کہ یہ نماز قضا ہو جائے گی لوگوں کی، کیونکہ اس دوران لوگ کاروبار کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر ہوتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد عام طور پر لوگ گھر آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، شادی پڑھ لیتے ہیں، فجر پڑھ لیتے ہیں ان کے صبح، اور ظہر عام طور پر دوپہر کے کھانے کے وقت آتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن عصر کی نماز ان کے مشغولیت کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو ایک تو اس کی تفسیر ہے کہ نماز عصر کی قسم ہے، ایک تفسیر اس کی عصر سے مراد مطلق زمانے کی قسم ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ زمانہ محدود کی قسم ہے، والعصر اور محدود کے زمانے کی قسم ہے۔ اگر سیاق و سماق سے دیکھا جائے تو اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں اپنے حبیب کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ حبیب تیری زندگی کی قسم ہے، اور آپ کی جگہ آپ کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی، آپ کے قوم کی قسم ارشاد فرمائی، تو یہاں پر سیاق سے یہ تفسیر راجع لگتی ہے کہ زمانہ محدود کی قسم ہے، حبیب کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی گئی، یعنی حضور کا زمانہ بڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ بڑا مقبول ترین زمانہ ہے۔ سب سے مقبول زمانہ وہ ہے کہ جس میں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ گر ہے۔ حضور کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضور کے زمانے سے مراد آپ کی تمام حیات ظاہری، جتنی بھی حیات طیبہ ہے حضور کی، وہ سارا حضور کا زمانہ ہے۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز رہے دنیا میں تو وہ حضور کا زمانہ ہے، اس زمانے کی قسم ہے۔ اور ایک ہے کہ زمانہ نبوت کی قسم ہے، یعنی کہ جس کے اندر آپ نے اعلان نبوت کیا اس زمانے کی قسم ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کا زمانہ 23 برس ہے، 23 برس ہے، جس میں آپ نے 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے، 13 سال، اور آخری 10 سال جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارے۔ تو اللہ پاک نے پیارے حبیب کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی کہ حضور کا زمانہ میں بڑا بہترین زمانہ ہے، کیا اعلیٰ ترین زمانہ ہے کہ جس میں حبیب دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضور نے جلوہ گری کی، اور یہ دائی حلیمہ کا مقدر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود کے اندر آئے، اس کی قسمت چمک اٹھی، جیسے حضور نے ہمارے خیر میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے تھن اونٹ سے بھر دیے، وہ اس اونٹ
انہی کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ہم نے دودھ دویا اور پیا اور بڑی آرام سے سکون سے رات گزاری. ہمارا بچہ دودھ سے پھر ملاتا رہتا تھا. اس رات ہمارے بچے نے پیٹ بھر کر دودھ دیا. میرا شوہر مجھے کہنے لگا حارث بن عبد العزا کہنے لگا حلیمہ کتنا بابرکت بچہ لے کر آئیے تو کتنا اعلیٰ بچہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے جو ہے وہ ہماری مشکلیں آسان کر دی. یہ بڑا بابرکت بچہ لگتا ہے. دائی حلیمہ نے کہا ہاں میں نے بھی اس بچے کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں. یہ بڑا بابرکت بچہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا. پھر دائی حلیمہ اپنے قبیلے پہنچتی ہیں. یہ کہتی ہے قحط سالی تھی, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, چاروں طرف جو ہے وہ گھاس اگنا بھی بند ہو گئی تھی, بہت قلیل تھا چارہ. ہماری بکریاں سارا دن چرتی رہتی لیکن بالکل سوکھی تھی. ان کے پیٹ ساتھ لگے تھے, دودھ کا ایک قطرہ بھی ان کے تھن سے نہیں نکلتا تھا. اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کہتی ہیں جب حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے ہماری بکریاں جتنی تھی سب کے تھان سے دودھ سے بھر گئے. ہماری ساری بکریاں دودھ دینے لگ گئیں اور ایسا دودھ دیتی کہ ہمارے لیے وافر مقدار میں ہوتا. باقی قبیلے والوں کی بکریاں بھی تھی لیکن ان کے تھن سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا. لیکن ہماری بکریاں اتنا دودھ دیتی. جب ہمارے قبیلے والوں نے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی بکریاں تو بڑا دودھ دینے لگ گئی ہیں تو قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ جاؤ جہاں دائی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں حلیمہ کی اسی جگہ جا کر بکریاں چلایا کرو. دائی حلیمہ کہتی ہے میں جانتی ہوں, میرا شوہر جانتا ہے, اس کے اندر چارے کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں. یہ ساری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں. جب حضور گھر میں تشریف لائے تو ہمیں رات کو دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضور کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ رات کو گھر ہمارا روشن رہتا تھا. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. بڑا عوج مرے گئے میرا یہ مقدر کہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. بڑے عوج مرے گئے میرا یہ مقدر کہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. عاشقان رسول یہ اللہ کے حبیب کی برکتیں تھیں کہ دائی حلیمہ خوشحال ہو گئی. حلیمہ کا کنبہ خوشحال ہو گیا. یہ غریب تھے, ان کی بکریاں حضور کی برکت سے اللہ نے حلیمہ کو مالا مال کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں جو حلیمہ سے کر دی دائی حلیمہ سے. یہ کہتی ہے کہ بچپن کے اندر جب حضور جھولے کے اندر ہوتے تھے میں دیکھتی تھی جب رات ہوتی آپ لیٹے ہوتے اپنی انگلی ہلاتے تو چاند بھی آپ کی انگلی کے پیچھے پیچھے ہلنے لگ جاتا. آپ کی انگلی کے پیچھے پیچھے چاند بھی ہلتا. حضور آپ بچوں کی طرح روتے نہیں تھے جیسے بچے چیختے چلاتے ہیں. ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کپڑوں کے اندر جس طرح بچے گھر پیشاب کر دیتے ہیں حضور نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. جب خاص وقت تھا اسی وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ حاجت اپنے اشاروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس وقت ضرورت ہے. لیکن کپڑوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بچوں کی طرح کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں کی. بڑے پاکیزہ تھے, خوشبودار تھے اور بچپن کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے, جب تیزی کے ساتھ آپ کا قد مبارک بڑھنے لگا اور فرماتی جلدی جو ہے وہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا. ہمارا 2 سال کا عرصہ گزر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق بولنے لگے. اب گفتگو بھی کرتے تھے اور چلتے بھی تھے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں 2 سال ہمارا ایگریمنٹ تھا پورا ہو گیا کہ ہم 2 سال کے لیے اپنے قبیلے میں لائے تھے. 2 سال میں ہم نے بے پناہ برکتیں
حضور سے اب وقت آ گیا کہ حضور کو رخصت کر کے ان کی والدہ کے حوالے کیا جائے، لیکن کہتی میرا دل نہیں کر رہا تھا، دل ایسا تھا کہ دھک دھک کر رہا تھا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب اس سے ہمیں جدا ہونا پڑے گا، کہ شاید ایسا ہو کہ جب یہ جائے گی تو برکتیں بھی ان کے ساتھ ہی چلی جائے گی، لہذا اس کے دل میں کہا کہ کسی طرح اور میرے پاس ان کی والدہ رکنے کے لیے اجازت دے دیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جب میں واپسی حضرت آمنہ کے پاس لائی اور تو میں نے وہاں پر مکے کے اندر ایک وبا چلی تھی، تو میں نے بہانہ کیا ان کے سامنے کہا کہ دیکھو بچہ ہے، وبا چلی ہوئی ہے، اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، لہذا آپ اور میرے قبیلے کے اندر ان کو رکنے کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت آمنہ نے مزید رکنے کی حضور کو اجازت عطا فرما دی۔ یہ پھر واپسی لے کر حضور کو اپنے کنبے کے اندر آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے لیکن بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ جب بچے حضور کو دعوت دیتے کہ آؤ کھیلو، آپ فرماتے ہیں میں اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، کھیل کود کے لیے مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے کھیل دیکھتے تھے لیکن کھیلنے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک دن ہے دائی حلیمہ آپ کو باہر بھی نکالتی تھی، دھوپ کے اندر آپ کو جانے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی گھر کے اندر رہا کر، باہر نہ نکلا کر، باہر دھوپ ہوتی ہے، لیکن صبح صبح کا مطلب دائی حلیمہ کے بچے باہر نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتا، اماں جان کی گھر میں صورت ہے، حلیمہ اور حضور ہوتے۔ حضور نے ایک دن اپنی امی سے پوچھا، دائی حلیمہ سے، کہ ہمارے بہن بھائی کہاں گئے ہو جائے، نظر نہیں آتے۔ تو میری والدہ نے کہا، نے بتایا حلیمہ نے کہ میرے اماں حلیمہ نے بتایا کہ سب بچے بکریاں چرانے جاتے ہیں باہر، تو میں نے اصرار کیا کہ مجھے بکریاں چرانے کا موقع دیجیے۔ دائی حلیمہ نے مجھے منع کیا، کہا کہ آپ نہیں جانے، آپ گھر میں رہیں گے، میرے پاس ہی رہیں گے، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو پھر حلیمہ کو میری بات ماننی پڑی اور مجھے بھی اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کا موقع عطا کیا گیا۔ نبیوں کی یہ سنت ہے، جو بھی نبی آئے انہوں نے بکریاں ضرور چرائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر آپ نے دائی حلیمہ کی بکریاں چرائی اور بکریوں کی دیکھ بھال کی، تو جو نبیوں کی ایک سنت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی کے اندر اس کا اظہار فرما دیا۔ 6 سال کی جب عمر ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمن آپ کی باندھی تھی، یہ حضور کے والد کی کنیز تھی، ایمن۔ تو جب حضور کے والد وصال کر کے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ حضور کو وراثت میں ملی، تو جب آپ امی جان کے پاس آئے تو ایمن ہی آپ کو سنبھالتی تھی، آپ کو نہلاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی تھی، آپ کو کھلاتی تھی۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خدمتگار تھی ایمن، ان کا نکاح بعد میں انہوں نے حضرت زید کے فارسہ سے کیا تھا، جن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ تو ایمن آپ کو سنبھالتی تھی، ایمن کو لے کر حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے، اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے یا اپنے بیٹے یعنی حضور کے ننیال کے اندر بنی ابی اجار کے اندر جو ہے تو بنی نجار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے ارادے سے نکلی مدینے کی طرف، مدینہ پہنچی، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، اور جب واپسی آ رہی تھی تو ایک ابوا نامی قوم آیا، کیا آیا؟ ابوا نامی قوم آیا، وہاں پر آپ بیمار پڑ گئی اور وہیں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، اور وہیں ابوا نامی گاؤں کے اندر حضرت آمنہ کا مزار، اور پھر عبد المطلب کے پاس حضور مزید 2 سال تک رہے، اور اسی دوران ایمن آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب حضور 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا 20 سال کا تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی قریب والی ہستیاں سی دنیا سے چلی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، دنیا میں جب آئے نہیں تھے اس سے پہلے وصال کر گئے، امی جان 6 سال کی عمر میں وصال کر گئے، اور دادا 8 سال کی عمر میں وصال کیا۔ اب حضور بظاہر اکیلے رہے، آپ کے چچا تھے اور آپ تھے، تو آپ کی پرورش کی خدمت ابو طالب نے اس کا فریضہ انجام دیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، حضور سے بڑی محبت کرتے، حضور کا بستر اپنے بستر کے قریب رکھتے، اور آپ کی اداؤں سے ابو طالب جو ہے
ان کے اسیر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حضور سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میرا بھتیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی پاس تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں 40 کے قریب سال گزارے. 39 سال تک تقریباً ابو طالب ہی کے پاس رہے اور آپ کے خاندان کے اندر پڑھ کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر جوان ہوئے, یہیں پڑے یہیں پڑے جوان ہوئے یہیں پر. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مکے کے اندر قحط ساری ہو, کیا ہوگی, قحط پڑ گیا, بارشیں نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے وہاں کے جو بت پرستوں نے کہا بتوں سے امداد مانگتے ہیں. تو ایک حسین و جمیل بوڑھے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, پہلے ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں کہ ابو طالب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کعبے کے متولی ہیں, ان سے کہتے ہیں دعا کریں. ابو طالب سے گزارش کی گئی, آئے اور دعا کرنے لگے اور حضور کو بھی ساتھ لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار کے ساتھ آپ نے پشت لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. جب دعا جاری تھی میرے مصطفیٰ کی انگلی اٹھی آسمان کی طرف. جب حضور نے آسمان کی طرف انگلیاں اٹھائی تو ایسے بادل چھائے کہ چاروں طرف جم کر برسے, یہاں تک کہ زمین اور جنگل بارش کے پانی سے بھر گئے. حضور کی یہ برکت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے دیکھے اس پر ابو طالب کا ایک قصیدہ بھی ہے شان کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کیا تو بادل آ گئے. بادل آئے اور کرے برسے, ہاتھ اٹھانا میرے حضور کا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کریں, باقی چیزیں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول کرے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیرے غم میں کاش عطا رہے ہر گھڑی گرفتار, غم مال سے بچانا, غم مال سے بچانا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین, ہمارے ماں باپ کی بے حساب محفل مبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رحمن الرحیم, اتنے حاضرین کرام ہیں ان کے بچوں کی, ان کے والدین کی, سب کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے یا اللہ بچے شریک ہیں سب کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا. سب کو یا اللہ حافظ و قاری عالم باعمل بنا. یا ارحم الراحمین, جو بھائی پریشانی اور مبتلا ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما دے. ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریاں حضور کا صدقہ دور فرما دے. یا اللہ جن کے گھر کے اندر مریض ہیں, ہاسپٹلوں میں ہیں, سب کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں صلح اور اتفاق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں بار بار پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, اے پیارے اللہ عز و جل, ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما. یا اللہ ہماری مسجد کے تمام بھائیوں کو جو بھی خدمت کرتے ہیں, ہماری انتظامیہ کو اور یہاں کے جمیع اراکین کو, مؤذن صاحب کو, خادم صاحب کو, جملہ اراکین کو یا اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اور یا اللہ ہم سب کو نیک بنا اور آخرت میں بے حساب جنت الفردوس عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.